اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 29۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ، اور کہہ دیجئے حق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن، تو جو چاہے پس وہ ایمان لے آئے۔ وَمَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ، تو جو چاہے پس وہ کفر کرے۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَارًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ۔ احاط بہم سرادقها، گھیر لیں گی انہیں کناتیں یا لپٹیں اس کی۔ وَإِن يَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا، اور وہ فریاد کریں گے، یغاثوا فریادی رسی کیے جائیں گے، یعنی کہ فریاد رسی کیے جائیں گے، یعنی ان کی بات سنی جائے گی۔ بِمَاءٍ، ساتھ پانی کے، کالمہلی، مانند تیل کی تلچھٹ کے، یشوی، جو بھون ڈالے گا، الوجوہ، چہروں کو۔ بئس الشراب، کتنی بری ہے پینے کی چیز، وساءت مرتفقہ، اور کتنی بری ہے آرام گاہ۔ اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ حق دیکھیے ساری حق باتیں، اور اس قرآن کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ انکار کر دے۔ بہت سخت قسم کی دھمکی یہاں پہ آ رہی ہے۔ اور بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ کہ گھیر لے گی انہیں سرادقها، لپٹیں یا کناتیں۔ ایمان کے کمپیریزن میں یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے ظالموں کے لیے، تو یہ کفر اکبر سے مراد ہے یہاں پہ۔ سرادق جو ورڈ آ رہا ہے نا، وہ باؤنڈری کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایتوں میں آتا ہے کہ سرادق کا مطلب ہے آگ کی چار دیواری۔ تو جہنم کی دیواریں آگ کی بنی ہوں گی، اور ایک روایت کے مطابق 40 میل کے مسافت کے برابر ہوں گی۔ اتنی زیادہ تھک اور موٹی ہوں گی کہ اگر کوئی پار بھی کرنا چاہے تو وہ پاسبل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ ہم ایسی جگہ پہ ہوں کہ جس کے چاروں طرف آگ ہو، تو ہم کیا چاہیں گے کہ ہم دوڑ کے نکل جائیں، اور اگر وہ 40 میل کی مسافت کے برابر ہوگی تو نکلنا پاسبل نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کی آیتیں آتی تھی تو جہنم سے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے، تو ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو فریاد رسی کیے جائیں گے پانی کے ساتھ۔ کیا ہوگا وہ پانی؟ وہ تیل کی تلچھٹ کے جیسے ہوگا، اور اتنا ابلتا اور گرم ہوگا کہ چہرے بھن جائیں گے۔ پیتے ہی ان کا منہ بہہ جائے گا، اور جب وہ پیٹ میں پہنچ جائے گا تو ان کی آنتیں کٹ کے باہر آ جائیں گی۔ کتنا برا پانی اور بدترین آرام کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپشن دے رہے ہیں ہمیں کہ حق کو ہم مانیں یا نہیں مانیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اور انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے جس کا ذکر ابھی آیا۔ آیت نمبر 30۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ انا لا نضیع، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے، اجر من احسن، اس کا جو اچھا کرے، عمل۔ دیکھیے جب بھی جہنم کی آیتیں آتی ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً مومنوں کو اور اچھے کام کرنے والوں کو بشارت بھی دیتا ہے جنت کی، کہ اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جہنم سے بچنے کی، لگاتار اپنے اوپر کو
اللہ کی آیتوں کا ریمائنڈر ہم لگائے رہتے ہیں، بار بار اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اچھے اور نیک کام کرتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک اچھے عمل جو لوگ کریں گے، چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کے اجر کو بالکل ضائع نہیں کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں کا ایک ایک کام کا حساب رکھے ہوئے ہے اور ہر ایک کام کا بہت اچھا بدلہ انشاءاللہ دینے والا ہے۔ آیت نمبر 31، اولئک لہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشگی کے بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، ان میں، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، ویلبسون، اور وہ پہنیں گے، ثیاباً، لباس، خضراً، سبز، من سندس، باریک ریشم کے، واستبرق، اور موٹے ریشم کے، متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، ان میں، علی الارائک، تختوں پر، نعم الثواب، کتنا اچھا ہے بدلہ، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی ہے آرام گاہ۔ تو ایمان لانے والے لوگوں کے لیے آگے بشارت اور بھی آ رہی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جو کہ ہمیشگی کے ہیں، ہمیشہ ایک بار داخلہ مل گیا تو وہاں سے نکلنا نہیں ہے، وہاں سے کوئی نکالا نہیں جائے گا، اور اتنے خوبصورت باغ ہیں کہ ان میں نیچے سے نہریں بہتی رہیں گی، اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن، سونے کے، اور لباس کیسے ہوں گے، ریشم کے، موٹے ریشم کے بھی اور باریک ریشم کے بھی، جیسے ڈریس بھی ہوتے ہیں نا لڑکیوں کے، کہ اندر وہ تھوڑا تھک کپڑا پہنتی ہیں، پھر اوپر باریک سے ہوتا ہے ڈریس، تو جیسے نیٹ کا ہوتا ہے نا، اندر آپ لوگ سیٹن وغیرہ لگا کے اس کو تھوڑا اٹریکٹیو کلر دکھاتے ہیں اور اوپر سے نیٹ لگاتے ہیں، تو اسی طرح جنت کے بھی کپڑوں کا ذکر ہے کہ وہاں موٹے اور باریک دونوں طرح کے ریشم سے مل کے کپڑے ہوں گے۔ حالانکہ جنت کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بس یہ سمجھنے کے لیے ہے، اور تکیہ لگائے ہوں گے تختوں پر۔ ایک ہوتا ہے نارمل بیٹھنا اٹینٹیو ہو کر کسی میٹنگ میں یا کلاسز میں، ایک ہوتا ہے تکیہ لگا کر ٹیک کر بہت آرام سے بیٹھنا۔ تو انسان جو جنت میں داخلہ پا جائیں گے، جو مومن ہوں گے، تو وہ تکیہ لگا کر، بہت اچھے ڈریسز پہن کر، اور ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، مطلب ایسا نہیں کہ ہم خود نہیں پہن سکتے، لیکن جب کسی کا خاص وہ عزت دی جاتی ہے، جیسے کہ دلہن ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں پہن سکتی، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں، ڈریسز پہنائے جاتے ہیں، اس کو کنگن پہنائے جاتے ہیں، سب کچھ اس کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ خاص اس کا دن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جنت میں پہنچنے والوں کو اچھے سے عزت سے بیٹھایا جائے گا، ان کی مہمانی کرے گا اللہ پاک، اور کتنا اچھا بدلہ ہے اور کتنی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ جو اپنے نفس کو دنیا میں، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے اکارڈنگ ڈھال لیتے ہیں اور ویسے ہی لائف بسر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ اور دیکھیے کسی بھی اچھے کام کے لیے، کوئی بھی احسن عمل ہونے کے لیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک تو خلوص نیت سے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کی تعریف پانے کے لیے، کسی اور کا کوئی بھی پارٹ نہ ہو اس عمل میں، مطلب
کسی اور کے لیے نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہنے کے لیے بندہ کرے اور اس کام میں سنت کی پیروی بھی ہو۔ تو ایسے اچھے عمل کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس جنت کا وعدہ کیا ہے، جس کا ذکر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں عورت اور مرد سب شامل ہیں۔ تو جو بھی ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو اس کے لیے ایسی جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔